بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، احناف میڈیا سروس کے اسٹوڈیو میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ملک اور بیرون ملک انتہائی مقبول شخصیت، متکلم اسلام، سفیر احناف حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔ چند ہی لمحوں کے بعد آپ ان کا تفصیلی بیان سماعت فرمائیں گے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کے اس بیان کا پس منظر غیر مقلدین نام نہاد مسلک اہل حدیث کے ایک جاہل خطیب توصیف الرحمان، جس نے مولانا محمد طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام لے کر ان کے خلاف بد زبانی کی ہے، اور در حقیقت مولانا طارق جمیل صاحب کی آڑ لے کر اس نے تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس توصیف الرحمان کی اس تقریر کا جواب دینے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم کو دعوت دی ہے۔ آج انشاءاللہ وہ توصیف الرحمان کے اعتراضات کا جواب دیں گے اور اس کے مطالبوں کو پورا کریں گے۔ میں اتنی بات عرض کرتا چلوں کہ توصیف الرحمان، طالب الرحمان اور ڈاکٹر شفیق الرحمان، یہ تینوں حضرات دراصل شیعہ مسلک کے زیدی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ اشتہارات میں واضح لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ زیدی تھے۔ اب انہوں نے زیدی کا لفظ ہٹایا ہے امت کو دھوکہ دینے کے لیے اور مسلک اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے، وگرنہ در حقیقت یہ شیعہ مسلک کے زیدی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور توصیف الرحمان، آپ اس کی اگر گفتگو سنیں، انتہا درجے کا جاہل، بد زبان اور کذب بیانی کرنے والا، دجل سے کام لینے والا یہ توصیف الرحمان، اس کا ابھی کچھ دیر کے بعد مولانا محمد الیاس گھمن صاحب اس کے بیان کا جو جواب دیں گے، اس کا عنوان در حقیقت یہ ہے توصیف الرحمان کا آپریشن، اور آپ محظوظ بھی ہوں گے اور آپ انشاءاللہ اس چیز کو محسوس بھی کریں گے کہ صحیح معنوں میں توصیف الرحمان کا آپریشن ہوا ہے۔ در حقیقت مسلک اہل حدیث، نام نہاد مسلک اہل حدیث جو در حقیقت غیر مقلدین ہیں، یہ ہر اس دینی تحریک کے دشمن ہیں جس کے ذریعے سے امت کے اندر ہدایت پھیلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کے دشمن ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں دین کی اشاعت اور دین کے پھیلاؤ کا سبب اور ذریعہ امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر لانے والی جو اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے وہ تبلیغی جماعت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک تبلیغی جماعت ہے۔ ان لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ دنیا میں اسلام کیوں پھیل رہا ہے، دنیا میں دینداری کیوں آ رہی ہے، نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں کیوں سج رہی ہیں، نوجوانوں کے سروں پر پگڑیاں اور عمامے کیوں سج رہے ہیں۔ یہ دین دشمن تبلیغی جماعت پر جھوٹ بول کر اور دجل اور کذب سے کام لے کر نوجوانوں کو در حقیقت دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ میرے اس جملے کو یاد رکھیے، ہر وہ دینی تحریک جس کے ذریعے سے امت کے اندر بیداری آتی ہے، غیر مقلدین ہر اس دینی تحریک کے دشمن ہے۔ توصیف الرحمان اس دشمنی پر اترا ہوا ہے اور وہ مولانا طارق جمیل صاحب پر حملہ کر کے در حقیقت تبلیغی جماعت کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کے بیان کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شخص کس درجہ کا دجال اور کذاب ہے، غلط بیانی کرنے والا، زبان درازی کرنے والا ہے اور امت کو گمراہ کرنے والا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات کے سامنے
دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہ العالیہ کو، اور یاد رہے کہ ہماری یہ آج کی سی ڈی، یہ ہمارا پروگرام احناف میڈیا سروس کے زیر اہتمام احناف میڈیا سروس کے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان اہل سنت والجماعت احناف کے گھر پیدا کیا، اور حق جل مجدہ کا فضل اور احسان ہے کہ پاکستان میں حنفیت کی طرف نسبت کرنے والے کئی طبقات تھے، مگر اللہ نے ہمیں علماء دیوبند کے ساتھ وابستہ فرمایا، علماء دیوبند کے ساتھ جوڑا ہے۔ علماء دیوبند کی بہت بڑی خوبی یہ ہے، انہوں نے دین کی اشاعت کا کام بھی کیا، دین کے دفاع کا کام بھی کیا، اور دین کے نفاذ کا کام بھی کیا۔ حق جل مجدہ نے دین کے ہر شعبے میں تقریباً علماء دیوبند سے خوب کام لیا ہے۔ اللہ رب العزت میرے اکابر علماء دیوبند کی تمام ان مسائل جمیلہ کو قبول اور منظور فرمائے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے قرآن کریم کی خدمت فرمائی، قرآن کریم کی تفسیر کی خدمت فرمائی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خدمت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تحفظ کا کام کیا۔ اس کے علاوہ دین کے ہر شعبے کا کام علماء دیوبند نے خوب سے خوب تر فرمایا، لیکن ان کی ان مسائل جمیلہ کو قبول کرنا چاہیے تھا، مگر بعض حضرات جو خود باطل اور باطل کا پودا ہیں، انہوں نے علماء دیوبند کی مختلف دینی خدمات پہ مختلف انداز سے رقیق اور باریک اور گھنونے حملے کی۔ ہم اکابر علماء دیوبند کی اس وقت دینی جو اہم خدمات ہیں، ان میں ایک بہت بڑی خدمت پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کا قیام ہے، جنہوں نے بحمد اللہ تعالی کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کے ایمان عقائد کو درست کیا، لوگوں کو اعمال کی زندگی دی ہے، اور بہت بڑی تعداد وہ ہے جو تبلیغی جماعت کی محنت کی برکت سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئی، اور بہت بڑی تعداد وہ ہے جو نام کی مسلمان تھی لیکن تبلیغی جماعت کی محنت کی وجہ سے وہ کام کی مسلمان بنی ہے۔ حضرت جی مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہ کی اس تحریک نے جنم ہندوستان سے لیا، لیکن پوری دنیا پہ تحریک یہ چھا گئی ہے، اور آج کفر کو یہ بات قطعاً نہیں بھاتی کہ یہ کام دن دگنا اور رات چگنا ترقی عطا کرے۔ کفر کو اس کام کو روکنے کے لیے کئی ایک رقیق حملے کرنے پڑے، اور ان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے بعض افراد کو اس کے لیے تیار کیا گیا ہو کہ تبلیغی جماعت کی تحریر کردہ کتب جو حدیث میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں، تبلیغی جماعت کے اکابر جن کا علم تقوی اور ورع مسلم ہے، تبلیغی جماعت کو حضرات علماء کہ جن کی دعوت کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ دین قبول کر رہے ہیں، ان پر باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ حملے کیے گئے۔ میں چونکہ اتحاد اہل سنت والجماعت کا ناظم اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جہاں دین کے اور کام بیان کیے جائے تو وہ علماء جنہوں نے دین کی خدمات سر انجام دی ہیں،
اگر ان پر کوئی شخص غیر معقول حملہ کرے، غیر معقول الزام لگائے، تو دلائل کے ساتھ ان الزامات کے جوابات دیے جائیں۔ سعودیہ آج سے 2 سال قبل میرا جانا ہوا، وہاں میں نے پاکستان کے رہنے والے ایک شخص توصیف الرحمان کی ویڈیو کیسٹیں دیکھی۔ اسی طرح سعودیہ میں ہندوستان کے رہنے والے ایک شخص معراج ربانی کی ویڈیو سیڈیز کو دیکھا کہ جس میں خصوصاً فضائل اعمال اور بہشتی زیور کی عبارات پہ قطع و برید کر کے اعتراضات کیے گئے۔ میں نے بحمد اللہ تعالی دلائل کے ساتھ ان کا جواب دیا۔ تاحال میرے ان دلائل کا جواب نہ ہی معراج ربانی انڈین نے دیا، نہ ہی توصیف الرحمان پاکستانی نے دیا۔ دریں اثناء بحمد اللہ تعالی ملک اور ملک سے باہر ہم اپنے مسلک کی اشاعت کے کام میں مصروف تھے کہ آپ حضرات کی علم میں ہوگا 15 مارچ 2010 کو میری گاڑی کو ایک حادثہ پیش آیا اور جس کی وجہ سے میرے بہت سارے اسفار جو باہر کے تھے وہ رکے اور گھر بیٹھ کر دینی خدمات کو سر انجام دینا شروع کیا۔ اس دوران مجھ سے بعض احباب نے تذکرہ کیا کہ ہماری تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مبلغ، بہت بڑے عالم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی ذات گرامی پہ پاکستان کے ایک مولوی توصیف الرحمان نے پاک سرزمین کے شہر جدہ پہ بیٹھ کے اعتراضات بڑے گھنونے انداز میں کیے ہیں، تو ان کا جواب بھی دیا جائے۔ چنانچہ گزشتہ 11 اپریل 2010 کو رات کو میں نے توصیف الرحمان کی اس پوری گفتگو کو سنا، حضرت مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کے بیانات کو بھی سنا اور ان بیانات پہ جو اعتراضات کیے تو اس کا بخوبی جائزہ لیا۔ تو میں اس کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم پر جو الزامات لگائے گئے نہ ہی ان کا تعلق نقل کے ساتھ ہے اور نہ ہی ان کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ توصیف الرحمان نے گفتگو کی ہے اور توصیف الرحمان کی گفتگو سے قبل ایک عاقل نامی کھدری داڑھی والا شخص جو جدہ میں تھا، اس نے میزبانی کی فرائض سر انجام دی۔ اس کی شکل دیکھیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، سر کے بال دیکھیں تو نبوت کے خلاف، لب و لہجہ دیکھیں تو دین اسلام کے خلاف زہر اگلتا ہوا، لیکن انداز یہ اختیار کیا کہ جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ کی جانب سے ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں اور نام اس کا رکھا تبلیغ دین اور گمراہ مبلغین، اور جس شخص کو بیان کے لیے دعوت دی اس کا نام ہے توصیف الرحمان۔ مجلس کے اگلے خطیب ہیں فضیلت شیخ توصیف الرحمان اور آپ کا عنوان ہے تبلیغ دین اور گمراہ مبلغین۔ میری آئندہ گفتگو سننے کے بعد آپ 100% اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس شخص عاقل یا اس کے گروپ جو وہاں پہ میڈیا میں کام کر رہا ہے تبلیغ دین اور گمراہ مبلغین کا نام بالکل صحیح منتخب کیا ہے، یعنی تبلیغ دین کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا میں سمجھتا ہوں صرف وہ گمراہ مبلغ ہی نہیں بلکہ وہ توصیف الرحمان گمراہ کن مبلغ ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ خود مبلغ ہو اور ایک یہ کہ دوسروں خود گمراہ ہو اور ایک یہ کہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے۔ تو اس گمراہ اور گمراہ کن مبلغ توصیف الرحمان کی گفتگو کا آپ انشاءاللہ کلپ وائز جواب ملاحظہ فرمائیں، اس کی گفتگو سنیں، اس پر میرے دلائل دیکھیں اور میں منتظر رہوں گا کہ جس طرح توصیف الرحمان کے اعتراضات کا جواب میں نے ریکارڈ کرایا آج وہ یوٹیوب الاتحاد.org ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے اور ابھی تک توصیف الرحمان کی زبان گونگ ہے اور اس کا جواب نہیں آیا۔ میں آج ان کے اعتراضات کا جواب دینے کے بعد بھی منتظر رہوں گا کہ کب توصیف الرحمان ہمارے اس دفاع کے جوابات ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، کیا کب میڈیا پر آ کر اپنے بیان کو ریکارڈ کراتے ہیں۔ جہاں تک میزبان عاقل کا تعلق ہے تو میں اپنی گفتگو میں عاقل کی گفتگو کو بنیاد بنا کر بات کرتا ہوں۔ اسی عاقل نے یہ کہا قل جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد عاقل نے کہا کہ ہمارا طرز وہ ہے جو ہم نے اپنے اسلاف سے اخذ کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا، کسی شخص نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے عرض کیا حضرت فلاں شخص کو ضعیف اور کذاب کہنے کو دل چاہتا ہے لیکن مناسب نہیں سمجھتا، میں کذاب اور ضعیف کہتے ہوئے اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کرتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اگر تم اس کو کذاب اور ضعیف نہیں کہو گے
تو جاہل اس کی باتوں سے بچیں گے کیسے؟ اس لیے ہم کذاب اور ضعیف کہتے ہیں تاکہ جہلا ان لوگوں کی باتوں سے بچ سکے۔ میں عاقل کے بیان کردہ حوالے پر اعتماد کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر توصیف الرحمان کو کذاب اور دجال میں نہ کہوں تو لوگ اس کی داڑھی، اس کا جبہ، پاک سرزمین جدہ پہ ہونے والی مسجد میں گفتگو اور سر پہ سعودی رومال کو دے کر دھوکے میں آئیں گے۔ دجال دجل سے ہے، دجل کا معنی خلط مت کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح مفتی محمود نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ جب اسمبلی میں میری گفتگو مرزا ناصر قادیانی سے ہوئی تو وہ جبہ پہن کے، پگڑی پہن کے، اور وہ جب داڑھی کے ساتھ اسمبلی میں آیا تو میں سوچتا کہ یا اللہ میں کیسے عوام کو قائل کروں یہ شخص کافر ہے، لیکن دلائل کے ساتھ قائل کیا۔ تو میں اگر اس کے دجل کا پردہ چاک نہ کرتا تو لوگ سمجھتے توصیف الرحمان صاحب علم ہے، توصیف الرحمان صاحب برا اور تقوی ہے، اور توصیف الرحمان شاید علمی شخصیت کا نام ہوگا کہ اس نے مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کی ذات پہ جو حملہ کیا ہے۔ توصیف الرحمان دجال اور کذاب کا مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم پر حملہ کرنا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مراسی بادشاہ کی لڑکی پہ عاشق ہوا اور اس نے عوام میں پروپیگنڈا کیا کہ میں بادشاہ کی بیٹی پہ عاشق ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کی شہزادی تجھے نہیں مل سکتی، اس کے عشق میں مبتلا ہونے کا تجھے فائدہ۔ اس مراسی نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑکی مجھے نہیں مل سکتی۔ کسی نے کہا نہیں ملے گی اور تجھے چوک پر جوتے بھی پڑیں گے، تو اس نے کہا میرے علم میں مجھے جوتے پڑیں گے، لیکن جب چوک پر جوتے لگے تو لوگ پوچھیں گے جوتے کیوں لگتے ہیں، تو کہیں گے شہزادی کے عاشق کو جوتے لگتے ہیں، جوتے لگے نسبت تو بڑی ہوگی۔ تو توصیف الرحمان کذاب اور دجال نے سمجھا کہ چلو چوک پہ جوتے تو پڑیں، لیکن یہ تو ہوگا کہ تنقید مولانا طارق جمیل پر کی ہے۔ میں اس کو اپنی پنجابی زبان میں کہتا ہوں ذات دی کوڑ کلی اور شتیرہ نال جب ہے۔ توصیف الرحمان اپنی اوقات کو دیکھ اور مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم شخصیت اور ذات گرامی کو دیکھ۔ اللہ تجھے کچھ عقل اور ہدایت عطا فرمائے۔ خیر پھر اس شخص نے ایک شعر پڑھا اور کہا دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ میں عاقل صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا ذرا اس شعر کو بھی ایک مرتبہ بیان کر دیں۔ رومال کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب رومال معزز نہیں ہوتا۔ اگر دستار پہ تمہیں گلا ہے تو سرخ رومال پہ بھی گنا ہونا چاہیے، جبکہ دستار کا تذکرہ تو احادیث پیغمبر میں ہے، اور یہ رومال جو تمہارے دجال نے پہنا ہے اس سے پوچھو کس حدیث پیغمبر میں ہے، یہ کون سے اکابر اور اسلاف کا طرز ہے۔ مولانا طارق جمیل کی مصنون امامے پہ اشکال ہے اور غیر مصنون رومال پہ تمہیں کوئی گلا اور شکوہ نہیں ہے۔ تو عاقل سے میں گزارش کروں گا کہ میری گزشتہ ہونے والی گفتگو پر جماعت نے جناب نے کچھ ہلکی سی گفتگو کی تھی جس کا جواب ریکارڈ پر موجود ہے۔ میں دراصل منتظر تھا کہ معراج ربانی کا جواب آئے، لیکن معراج ربانی گم ہوا، اس کی زبان نے ساتھ چھوڑا، اکابر علماء دیوبند اس نے بکنا ختم کر دیا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری ٹیم جو ہمارے اکابر کے خلاف اپنی زبان سے زہر اگلتی ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہم دلائل کے ساتھ اس اگلنے والے زہر کا جواب ضرور دیں گے۔ آگے چلیے، جہاں تک توصیف الرحمان دجال اور کذاب نے گفتگو کی ہے، آپ حضرات شکوہ اور کلپ وائر اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، اس نے اپنی مختصر سی گفتگو میں جہالت کا ارتکاب یوں کیا کہ یہ شخص کم از کم 4 مرتبہ اپنے چند منٹ کے اس دورانیے میں ایک بات اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، اللہ عز و جل، 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 اس جاہل سے پوچھو کہ عز و جل لفظ ہے یا عز و جل لفظ ہے۔ جو آدمی اللہ کی ذات کے بارے میں معزز کلمات کو بھی نہیں سمجھتا، اس جاہل کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مولانا طارق جمیل جیسے صاحب علم پہ گفتگو کرے۔ جہالت نمبر 2، اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، الآلہۃ الہ واحدہ۔ تو آپ سامعین اور ناظرین میں گزارش کروں گا اس کی آیت کو دوبارہ سماعت فرمائیں۔ الآلہۃ الہ واحدہ، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ،
یہ الہن پہ جو تم نے مد ممدودہ پڑھی ہے، یا الف مقصورہ کو ممدودہ اور 4 الفی مد اتنی لمبی کھینچ دینا، یہ کون سی قرآن کریم کی بلاغت ہے؟ کیا یہ فن تجوید کا تقاضا ہے؟ کیا تم نے کسی قاری سے اس کو تلاوت پڑھی یا سنی ہے؟ یہ کون سی قرآن کی آیت ہے جو تم نے پڑھی ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ. تو اس جاہل نے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں عز و جل کی بجائے عز و جل کہہ دیا. اجعل الآلہۃ الہا واحدہ کو الہا واحدہ لمبا کر کے پڑھا. نمبر 3، اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کفار مکہ عبادت بھی کرتے، کفار مکہ حج بھی کرتے، کفار مکہ روزہ بھی رکھتے، کفار مکہ صدقہ بھی دیتے، اور جاہل کہتا ہے کفار مکہ زکوٰۃ بھی دیتے. اے کفار، تم اللہ کے لیے روزے رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو. بتاؤ کون سی قرآن کی آیت میں ہے کفار مکہ زکوٰۃ دیتے؟ کون سی حدیث مبارک میں ہے کفار مکہ زکوٰۃ دیتے؟ ظالم جس کو اسلام زکوٰۃ کہتا ہے، یہ تو مسلمان ہی ادا کر لیں تو بڑی بات ہے، کفار کو تو زکوٰۃ کے معنی کا علم بھی نہیں چل جائے کہ یہ کہنا قریش مکہ زکوٰۃ دیتے. میں نے اس کے مختصر سے اس دوران بیان میں 3 جہالتیں بیان کی ہیں. اور نمبر 2، اس کا دجل اور فرار دیکھیں. گفتگو اس انداز میں کرتا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو قربانی کی کھالیں جمع کرنے پہ بندے جمع کرتے ہیں، سینٹ کی سیٹ کے لیے بندہ جمع کرتے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے پہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور مشرکین اور کفار کو ساتھ بلاتے ہیں. کبھی جلیل نقوی شیعہ کو بلاتے ہیں، کبھی مفتی منیب الرحمان بریلوی کو بلاتے ہیں، کبھی نورانی کے بیٹے کو بلاتے ہیں. 2 گھنٹے کی تقریریں سن لیجئے، 3 دن کے اجتماع اٹینڈ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا خال نظر آئے گا. وہاں پر تبلیغ کی دعوت ہے، وہاں پر چلے کی دعوت ہے، وہاں پر سہروزے کی دعوت ہے، وہاں پر لڑنے اور مرنے کی دعوت ہے، زمینوں کو آزاد کرانے کی دعوت ہے، کشمیر بنے گا پاکستان کی دعوت ہے، وہاں پر قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کی دعوت ہے. لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں ہے، توحید کی دعوت نہیں ہے. اور ظلم در ظلم توحید کی دعوت بھی چھٹ گئی، توحید کے دشمنوں کو اپنے گلے بھی لگا لیا گیا. جلسہ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، اشتہار چھپتے ہیں. ہمارے اس اجتماع میں سب مذہبی اور سیاسی قائدین خطاب فرمائیں گے. خطاب فرمانے آتے ہیں مفتی منیب الرحمان، خطاب فرمانے آتے ہیں عبد الجلیل نقوی شیعوں کا امام، خطاب فرمانے آتا ہے اصل نورانی شاہ احمد نورانی کا بیٹا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر تم نے اعتراض رائے ونڈ کی تبلیغی جماعت پہ کرنا تھا، اگر اعتراض نظام الدین کے تبلیغی جماعت پہ کرنا تھا، اگر اعتراض مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کی محنت پہ کرنا تھا، تو رائے ونڈ والے کشمیر بنے گا پاکستان کے نام پہ قوم کو جمع نہیں کرتے. رائے ونڈ والوں نے آج تک جلیل نقوی کو دعوت نہیں دی. رائے ونڈ والوں نے آج تک مفتی منیب اور ماں کے ساتھ مل کر جلسہ نہیں کیا. یہ جلسہ کرنے والے کا نام ساجد میر ہے، جماعت کا نام مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، اور یہ کرنے والے کا نام حافظ پروفیسر سعید ہے، جماعت کا نام الدعوہ واللشکر طیبہ ہے. میں کہتا ہوں تمہیں غیرت کی گولی کھانی چاہیے، جس طرح تم نے حضرت مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کی ذات گرامی پر کیسٹ ریکارڈ کرائی ہے. ذرا غیرت کی گولی کھاؤ. حافظ سعید کو غلط سمجھ تو کیسٹ ریکارڈ کرا دو، جماعت الدعوہ کو غلط سمجھ تو کیسٹ ریکارڈ کرا دو. اگر تم اس ساجد میر کو غلط سمجھتے ہو کیسٹ ریکارڈ کرا دو. تو جو قصور ان کے تھے وہ کھاتے کن کے ڈالے، اور آرام کے ساتھ کہہ دیا یہ تو وہ لوگ تھے جن کے پلے میں کچھ توحید تھی اور توحید کے داعی تھے. یعنی تمہارے ہاں یہ بھی مکمل توحیدی نہیں ہے. تو ان توحید کے دعویٰ کرنے والے جن کے پلے میں کچھ توحید ہے، ذرا مہربانی کر کے آپ ان کو بھی ان پر کیسٹ ریکارڈ کرا دیں. لیکن ایسی تم حماقت کبھی نہیں کرو گے. معلوم ہوا کہ تمہیں گلہ کاس پر نہیں ہے، گلہ ذات پر ہے. اگر گلہ کاس پہ نہ ہوتا، اگر گلہ کاس پہ ہوتا تو حافظ سعید کا نام بھی لیتا، تقریر ریکارڈ کراتا، جماعت الدعوہ کا نام لیتا، تقریر ریکارڈ کراتا، حافظ ساجد میر کا نام لیتا اور بیان ریکارڈ کرا دیتا، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا نام لیتا اور بیان بھی ریکارڈ کرا دیتا. مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کا نام لیا ہے، تبلیغی جماعت کا نام لیا ہے، لیکن ان جماعتوں کا نام حذف کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بالکل عنوان ٹھیک قائم کیا. تبلیغی دین اور گمراہ مبلغین کا کام ہی یہ ہے کہ حق بات کو چھپا دو اور جو حق ہو اس کے اوپر تنقید کر دو.
اسی طرح اس ظالم نے کہا، کہتا ہے کہ توحید ربوبیت بھی ہے، توحید صفات بھی ہے، توحید عبادت بھی ہے۔ مولانا طارق جمیل اور تبلیغی جماعت والے توحید ربوبیت کو بیان کرتے ہیں، توحید عبادت اور صفات کو بیان نہیں کرتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی کیسٹیں آپ نے سنی ہوں گی، ان کی دعوت سن کے کئی بھولے کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے مولانا، توحید کی بڑی بات ہے ان کی کیسٹوں میں۔ ارے کون سی توحید جو ابو جہل کو منظور تھی؟ خدا تجھے عقل دے، میں توصیف الرحمان دجال اور کذاب کو چیلنج کرتا ہوں، مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ کے پورے بیان میں توحید عبادت کی نفی دکھا دو، توحید صفات کی نفی دکھا دو۔ اور جہاں تک توحید ربوبیت کی بات ہے، تم نے کہا کہ مشرکین مکہ بھی توحید کا قائل تھے، ظالم مشرکین مکہ جس توحید کی بات کرتے وہ توحید بھی والی تھی، اور تبلیغی جماعت والے ہمارے اکابر جس توحید کی بات کرتے ہیں وہ توحید ہی والی ہے۔ ہماری توحید ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا ہی سے ہوتا ہے، خدا ہی سے مانگتے ہیں۔ رائے گنج والے تو پوری دنیا کو جملہ دیتے ہیں، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیروں سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ کیا یہ توحید کفار مکہ دیتے؟ کیا یہ توحید مشرکین مکہ دیتے؟ تو کس قدر دجل کی بات ہے اہل حق کی توحید پہ مشرکین مکہ کی توحید کو چسپاں کرنا، اسی کو دجل کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ جاہل بھی ہے اور دجال بھی ہے، اور اس سے بڑھ کے سامعین اور ناظرین آپ ملاحظہ فرمائیں اس شخص کی بے ادبی اور توصیف الرحمان کی زبانی آپ سنیں۔ توصیف الرحمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم سیدنا و مولانا، جب ان کا تذکرہ کرے تو حضرت کہنے کی بھی توفیق نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بھی توفیق نہیں، کہتا ہے محمد نے کہا، محمد نے کہا، محمد نے کہا۔ بھول گئے کہ محمد نے ہمیں کیا درس دیا تھا۔ یوں تو آدمی اپنے استاذ کو بھی خطاب نہیں کرتا، یوں تو آدمی خطاب اپنے بڑے بھائی کو بھی نہیں کرتا، یوں خطاب تو کسی عالم کو بھی نہیں کرتا جس طرح تو نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ محض طارق جمیل دامت برکاتہم سے چڑھ نہیں ہے، محض تبلیغی جماعت کے اکابر کا بغض نہیں ہے، محض امام ابو حنیفہ سے دکھ نہیں ہے، بلکہ تمہارے دل کا بغض تو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتا ہے۔ تو اس مختصر سے دورانیے میں نے توصیف الرحمان دجال اور کذاب کا دجل، اس کی جہالت اور اس کی بے ادبی بیان کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کے دجل سے بھی محفوظ رکھے، اللہ ہمیں بے ادب ہونے سے بھی محفوظ رکھے، اللہ رب ہمیں جہالت کی بجائے اہل حق والا علم عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین اور ناظرین، آپ ذرا سماعت فرمائیں اور دیکھیں اس کا دجل اور اس کا افتراء حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم پر۔ سرکار فرماندے نے پاویں کو شیعہ ہے، پاویں کو سنی ہے، پاویں کو وہابی ہے، جیڑا کوئی دمال نہیں پا رہا وہ علی پاک دا منکر ہے، جیڑا علی پاک دا منکر ہے سرکار کہندے نے، میں سرکار نوری پوری والے دی قسم کھا کے کہنا کہ او دی حشر میں بخشش نہیں ہونی، میں دعویٰ کر کے کہنا سرکار کہندے او دی کبھی بخشش نہیں ہونی جیڑا دمال نہیں پائے گا۔ ان تالیوں کے بجانے کو، ان سیٹیاں مارنے کو کفار مکہ عبادت سمجھتے تھے۔ آج جائیے درگاہوں کی منظر کو دیکھ لیجئے، وہاں بھی صوفیہ جوہلا ڈھول پیٹ رہے ہیں، چمٹے بج رہے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، جیسے مولوی طارق جمیل کے آنے پر تالیاں بجائے گی۔ جب کوئی شخص توصیف الرحمان دجال کی بنائی ویڈیو سی ڈی دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جس دربار پہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، وہاں پہ سرنگیاں، وہاں پہ تبلے بجائے جا رہے تھے اور تبلے بجائے جا رہے تھے، حالانکہ ایسی بات قطع نہیں ہے۔ اس نے دجل سے کام لیا ہے، جہاں یہ سرنگیاں اور یہ ساز بجایا جا رہا اور جہاں پہ یہ ننگا پیر بیٹھا دمال ڈالتا اور ڈلواتا ہے، یہ جگہ الگ ہے، اور جس دربار پہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ہیں دعوت دینے کے لیے، یہ موری شریف گجرات کا دربار الگ ہے۔ تو کہاں کی بات کہاں فٹ کی، یہ توصیف الرحمان جیسے دجال ہی کو زیب دیتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا جہاں مولانا تشریف لے گئے وہاں دکھاتا دھمال ہوتی، وہاں دکھاتا طبلہ بجتا، وہاں دکھاتا سرنگیاں ہوتی، وہاں دکھاتا ساز ہوتا۔ جب وہاں سے نہیں ملا تو استاذ طبلہ کی اور سے لیا، مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کو بیان کی اور سے لیا، اور اکٹھا کر کے عوام کے سامنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ تو یہ دجل مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم پہ افتراء
یہ توصیف فرمان جیسے دجال اور کذاب ہی کو ذکر دیتا ہے اور آپ اندازہ کریں کہ جدہ سعودیہ کی پاک سرزمین پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا یہ توصیف فرمان دجال کا کام ہے۔ مرزا قادیانی جھوٹ بولتا مگر وہ ہندوستان کے شہر قادیان میں بیٹھ کے توصیف فرمان جھوٹ بولتا ہے، تو یہ سعودیہ پاک سرزمین جدہ پر بیٹھ کے، تو سامعین آپ فیصلہ فرمائیں کہ بڑا دجال توصیف فرمان ہے یا بڑا دجال مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ مدنا فتدلّا، یہاں طارق جمیل صاحب فرما رہے ہیں اللہ رسول اکٹھے ہو گئے، قریب ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہو گئے، اور قرآن بتا رہا ہے نہیں یہ جھوٹ ہے۔ گرامی قدر سامعین آپ حضرات نے سنا اور محترم ناظرین آپ نے دیکھا، توصیف فرمان کذاب اور دجال نے مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ پر نیا حملہ کیا۔ یہ ثم دنا کا معنی مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے، توصیف فرمان دجال اور کذاب کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، اور خود کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں جھوٹ ہے، خدا پر بھی الزام لگایا اور مولانا طارق جمیل صاحب پر بھی الزام لگایا۔ قرآن کریم میں ثم دنا کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے، یہ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کی اپنی تفسیر نہیں بلکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 911 ہجری اپنی تفسیر الدر المنصور فی تفسیر المعصور میں نقل کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں ثم دنا فتدلّا قال هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتدلّا الی ربہ عز وجل، تو دنا سے مراد نبی کا خدا کے قریب ہونا، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا معنی نہیں بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے۔ اور فکان قاب قوسین او ادنا، اس کی تفسیر اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہونا، یہ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کی تفسیر نہیں بلکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الدر المنصور میں اسی آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی، اقترب من ربہ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے۔ تو ان آیتوں کا معنی مولانا طارق جمیل دعوت برکاتہم کا اپنا نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے، اس لیے یہ الزام مولانا پر نہیں، اگر الزام لگانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہوگا، تو اصل بغض تمہارے دل میں پیغمبر کے صحابہ کا ہے، اور علماء دیوبند جو صحابہ پیغمبر کے وارث ہیں وہ بغض تم ان کے اوپر نکال کے اپنے اندر کے باطن خبث کا اظہار کرتے ہو۔ اور اوحا الی عبدہ ما اوحا، اس کا معنی جو تم نے کیا، حضرت جبریل نے اللہ کے خاص بندے پر وحی بھیجی، وحی لے کر آئے۔ تو تفسیر در منصور میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت النور الاعظم، میں نے نور اعظم کو دیکھا، اور آگے فرماتا ہے فأوحى اللہ الی ما شاء ان یوحی، کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر وحی نازل فرمائی۔ تو یہاں جبریل کا تذکرہ نہیں بلکہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کے وحی کو نازل کرنے کا ذکر موجود ہے۔ پھر مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کی تردید کرتے ہوئے تجھے یہ بھی حیا نہ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کتنا نازیبا جملہ، آپ سماعت فرمائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ پہ ہے نبی بھی عرش پہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ، اللہ نبی کھسک کے تھوڑے اگے ہوندے نے، وہ پھر کہندا ہے اور آگے آ جاؤ۔ کہ اسی توصیف فرمان کذاب نے کہا کہ ادنو اللہ میرے قریب آؤ، اور کہتا ہے اللہ کے نبی کھسک کے اور آگے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کھسک کے اور آگے ہوتے ہیں۔ یہ نہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جملہ ہے، نہ اکابر علماء دیوبند میں سے کوئی بات نقل کرتا ہے۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی یہ توصیف فرمان دجال اور کذاب ہی کرتا ہے۔ پھر جب مولانا نے یہ بات فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرش پہ گئے ہیں، تو اس کی تردید کرتے ہوئے توصیف فرمان کذاب نے کہا کہ مولانا نے توحید صفات کا انکار کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مولانا توحید عبادت بھی مانتے ہیں، توحید صفات بھی مانتے ہیں، توحید ربوبیت بھی مانتے ہیں، اور یہ ظالم یہ بات کہتا ہے کہ آپ مولانا طارق جمیل کے بیانات سنیں توحید عبادت سے خالی ہے، جبکہ مولانا طارق جمیل دعوت برکاتہم کے بیانات توحید ربوبیت کی طرح توحید عبودیت توحید عبادت سے بھی پر ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش تک گئے ہیں، کیا یہ خدا کی صفت استواء علی العرش کے خلاف ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ توصیف الرحمان کا ذات دیگر غیر مقلدین اہل الہاد اہل باطل کی طرح مستوی علی العرش ہونے کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ اللہ رب العزت کو صفت استواء علی العرش حاصل ہے، لیکن کیا اس کا معنی اللہ اپنے جسم کے ساتھ عرش پہ موجود ہے؟ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ عرش پہ گئے ہیں تو اللہ کی صفت استواء میں شرکت ہوتی ہے۔ صفت استواء علی العرش میں شرکت تب ہوتی جب اہل سنت کا عقیدہ یہ ہوتا کہ اللہ اپنے جسم انصری کے ساتھ مستوی علی العرش ہے، جبکہ خدا کے لیے جسم کا قائل اہل سنت والجماعت کا کوئی طبقہ اور کوئی گروہ نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کی رات کو عرش پر جانے کا قائل ہونا یہ خدا کی صفت میں شرکت نہیں، نہ ہی کفر ہے اور نہ ہی شرک ہے۔ باقی اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ قطعا نہیں کہ اللہ محض عرش پہ رہتے ہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث پیغمبر کی روشنی میں یہ ہے اللہ ہر کسی کے ساتھ موجود ہیں، نہ یہ کہ محض عرش پر موجود ہیں۔ قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جس طرف چہرہ پھیرو وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیغمبر جب لوگ میری ذات کے بارے میں پوچھے تو جواب دے خدا قریب ہے۔ عرش بعید ہے، خدا قریب ہے، اللہ تو بندے کے قریب ہے۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 3 وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت الہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40 لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 62 ان معی ربی سیہدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ دکھائے گا۔ سورہ قاف آیت نمبر 16 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری شاخ سے بھی قریب ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 85 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تمہارے قریب ہیں لیکن تم اس کو دیکھتے نہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 4 وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7 مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تم 3 ہو تو چوتھے اللہ ہے، تم 5 ہو تو چھٹے اللہ ہے، تم کم یا زیادہ ہو تو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 16 أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے مطمئن ہو جو آسمان میں ہے؟ تو یہاں بھی عرش نہیں بلکہ فی السماء فرمایا۔ اور بالکل اسی طرح احادیث مبارکہ جو اس بات پر دال ہے کہ اللہ رب العزت ہر کسی کے ساتھ ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 346 باب استحباب خفض صوت بالذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس وقت فرمایا جب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے انکم لیس تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعونہ سمیعا قریبا وہو معکم، تم ایسے خدا کو نہیں پکارتے جو خدا بہرا ہے اور غائب ہے، تم ایسے خدا کو پکارتے ہو جو سنتا بھی ہے، قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ دوسری روایت جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 باب ما جاء فی رحمت الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، جو آسمان میں ہے وہ تم پہ رحم کرے گا۔ اسی طرح حدیث نمبر 3 جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370 سورہ حدید کی تفسیر کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد امام ترمذی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں لو انکم دلیتم بحبل الی الارض السفلی لہبط علی اللہ، اگر تم کو ایک رسی نیچے والی زمین تک پھینکو تو وہ رسی بھی اللہ کی ذات تک جائے گی۔ معلوم ہوا کہ محض یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت آسمان، اللہ رب العزت عرش پر ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں۔ مستوی علی العرش ہونا اللہ کی صفت ہے کہ جس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں
الاستواء معلوم، استواء کا لغتاً معنی معلوم ہے، والکیف عنہ مجہول، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، والسؤال عنہ بدعۃ، سوال اس کے بارے میں کرنا بدعت ہے، والایمان بہ واجب، ایمان اس پہ لانا واجب ہے۔ تو مستوی علی العرش کما یلیق بشانہ، جس کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن مستوی علی العرش کا معنی یوں لینا اللہ جسم کے ساتھ عرش پر ہیں، اگر پیغمبر کا عرش پر جانا ثابت ہو جائے تو یہ استواء علی العرش کے خلاف ہوگا، یہ توصیف الرحمان جیسے دجال اور کذاب کا ذہن ہو سکتا ہے، اہل سنت والجماعت کے مسلک اور عقیدہ نہیں۔ اس لیے مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ کی گفتگو قرآن و سنت کے موافق، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ارشادات کے موافق ہے، اور ان پہ طرز کرنا گویا قرآن پہ طرز کرنا ہے، ان پہ طرز کرنا گویا حدیث پیغمبر پہ طرز کرنا ہے، اور ان پہ اعتراض کرنا ان مواضع میں گویا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رائے پر اعتراض کرنا ہے۔ اور جو شخص صحابہ کو نہ مانے، صحابہ پر اعتراض کرنا اس کی عادت ہو، نبوت کو بے ادبی کے ساتھ بلانا اس کو ذوق ہو، اگر ایسا شخص مولانا طارق جمیل صاحب جیسے شخص کے بارے میں کوئی نزیبہ جملہ کہہ بھی دے، ہم اس کے کذب، دجل اور عقلی حماقت پر معمول کر کے اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ رب العزت ایسے شخص کو عقل بھی عطا کرے، اللہ اس کو ہدایت بھی عطا فرمائے۔ طارق جمیل اور مولوی طاہر القادری دونوں گلے مل کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس طرح قریب ہوا۔ طاہر القادری باقاعدہ ہاتھ کر دیکھو، یہ ایک کمان ہے، ایک کمان یہ اللہ کی، ایک کمان یہ رسول اللہ کی، یہ مثل معانقہ ہو گیا، یعنی دونوں نے گلے مل لی اور معانقہ ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گرامی قدر سامعین اور محترم ناظرین، آپ حضرات نے توصیف الرحمان دجال کا ایک اور دجل دیکھا، اس میں دو کلپس دکھائے، ایک مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کا اور ایک پروفیسر طاہر القادری کا۔ ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين او ادنى، اور جب سامنے قاب قوسين او ادنى، اور جب سامنے یا حبیبی اذن منی، میرے حبیب قریب آؤ، آپ قریب ہے، یا حبیبی اذن منی، میرے حبیب اور قریب آؤ۔ پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی، اے میرے حبیب اذن منی، میرے قریب آؤ۔ عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے، اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے، تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی۔ کیا خبر تم نور بشر میں جگڑتے رہتے ہو؟ ارے ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے، وہاں جانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے۔ جب لامکان پہ پہنچے تو مصطفیٰ جب عالم عرش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لامکان میں گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا۔ اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ دنا کی کمان تھی، وہ جو ادھر سے آ رہا تھا، ایک اس کی کمان تھی، ایک فتد اللہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا، ایک جانے والے کی کمان تھی، ایک بلانے والے کی کمان تھی۔ جب دونوں ہاتھ دو کمانوں کی مانند مل جائیں تو دو کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے۔ اور دونوں کلپس دکھانے کے بعد نتیجہ کیا نکالا کہ جو عقیدہ طاہر القادری کا ہے وہی عقیدہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ہے، حالانکہ مولانا طارق جمیل سے گفتگو الگ ہے اور طاہر القادری گفتگو الگ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ ثم دنا ای اقترب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جل مجدہ کا قرب ملا ہے، اور طاہر القادری کا اندر قرب نہیں ملا، دونوں ایک ہوئے ہیں۔ طاہر القادری نے کہا ہک ہے ہک ہے ہک ہے، اور جو ہک کو ڈو آکے کافر ہے مشرک ہے۔ خلاصہ طاہر القادری کا یہ تھا کہ جو دونوں کو الگ الگ سمجھے وہ کافر ہے، بلکہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔
تو طاہر اور قادری دونوں کے وجود کے ایک وجود ہونے کا قائل ہے. مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی ذات میں حلول کے قطعاً قائل نہیں ہے. تو مولانا کا نظریہ الگ ہے اور طاہر قادری کا نظریہ الگ ہے. تو اس ظالم نے دو کلپس کہاں کے اکٹھے کیے اور کس قدر غلط نتیجہ کیا. تو میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا کہ توصیف الرحمان عالم نہیں بلکہ کذاب ہے. توصیف الرحمان مولوی نہیں بلکہ دجال ہے. اس کے دجل سے اللہ پوری امت کو محفوظ فرمائے. اس کے کذب اور شر سے خدا پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. حدیث سنیے مولانا طارق جمیل صاحب کی بیان کردہ. ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہیں تھا اور اللہ مجھے محمد کو نبی بنا چکا. کب تھے؟ کب نبوت ملی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے 40 سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں 17 تاریخ کو غار حرا میں میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے نبوت دے گیا. یہ اس کا جواب تھا. جواب کیا آیا؟ یہ جواب نہیں دیا. جواب کیا آیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہ تھا اور اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے کاش مولانا آپ ہر پڑی ہوئی چیز کو بیان کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر یہ تو سوچ لیں کیا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے یا آپ کے ذمہ جھوٹ باندھا گیا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کے بغیر تحقیق کے میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کاش اس من گھڑت روایت، اس جھوٹی روایت کو فرمان رسول کہتے ہوئے آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی، آپ رک جاتے. یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا. گرامی قدر سامعین، محترم ناظرین، توصیف الرحمان دجال اور کذاب نے مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کی بیان کردہ حدیث پر ایک بالکل جاہلانہ قسم کی اس پہ جرح کی ہے. مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. اس پر توصیف الرحمان کذاب نے کہا کہ یہ حدیث موضوع اور من گڑت ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو چاہیے کہ ہر گری ہوئی چیز کو اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ کس قسم کی چیز میں اٹھا رہا ہوں. الیاذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو موضوع اور من گھڑت کہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو گری ہوئی چیز کہنا، یہ توصیف الرحمان جیسے دجال اور کذاب ہی کو زیب دیتا ہے. کم از کم عام معمولی سا ایمان رکھنے والا مسلمان اور مومن بھی اپنی زبان سے اتنی جرأت اور بے باکی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کے بارے میں ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا. مجھے توصیف الرحمان کی یہ بات سننے کے بعد حجت الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین اکاڑی نور اللہ مرخدہ کا جملہ یاد آیا کہ جب حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ایک دیوبند سے تعلق رکھنے والا نوجوان اہل حدیث ہو جاتا ہے لیکن جب اس کو حدیث دکھائیں پھر وہ واپس دیوبندی اور حنفی بننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اہل دیوبند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت عام آدمی کے دل اور دماغ میں ڈال دیتے ہیں، اور جب اس کو کوئی شخص دھوکہ دینے کے لیے بات کہتا ہے کہ دیکھو ایک طرف امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ حضور کی حدیث کے خلاف امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے. حدیث پیغمبر کا عشق علماء دیوبند نے دیا ہوتا ہے، وہ بہت جلد مسلک اہل حدیث قبول کرتا ہے. لیکن اہل حدیث مسلک قبول کرنے کے بعد اہل حدیث غیر مقلد علماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل سے ختم کرتے ہیں، پیغمبر کی احادیث کا دل اور دماغ سے محبت کھرچ دیتے ہیں. اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کی وقت نہ رہے تو پھر آپ 40 احادیث بھی سنائیں تو بندہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور حضرت کے اس جملے کی تائید توصیف الرحمان
دجال کا جملہ کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کو موضوع اور من گھڑت کس طرح جرأت بے باکی اور ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں یہ جملہ کہنا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو چاہیے ہر پڑھی ہوئی چیز کو بیان کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ یہ کون سی بات ہے. جہاں تک اس حدیث مبارک کا تعلق ہے جو مولانا طارق جمیل دعوت برکات میں بیان فرمائی ہے تو یہ حدیث حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی ابواب المناقب باب ما جاء فی فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك النبوۃ. یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جس وقت آدم اور ان کی حضرت آدم روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں وجود مبارک بھی نہیں ملا تھا، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی تھی. حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. تو گرامی قدر سامعین آپ فرمائیں ایک حدیث کو امام ترمذی حسن اور صحیح فرما دیں تو صرف فرمان اس کو موضوع اور من گھڑت کہہ دے. اب امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مانے یا ہم تو صرف فرمان دجال اور کذاب کی بات کو مانے. اور یہی حدیث مبارک وآدم بین الروح والجسد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت نبوت ملی جب حضرت آدم روح اور جسد کے درمیان. اور امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط کے مطابق ہے اگرچہ انہیں اس حدیث کو اپنی کتب میں نہیں تحریر فرمایا. وشاہدہ حدیث الاوزاعی الذی، اور اس حدیث کا شاہد بھی موجود ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہے. قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك النبوۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا حضور آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین خلق آدم ونفخ الروح فی، حضرت آدم علیہ السلام کے وجود اور اس میں روح ڈالنے کے درمیان، یعنی جس وقت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک ابھی مکمل نہیں بنا، آدم علیہ السلام کی روح اس میں نہیں ڈلی، حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مبارک دنیا میں نہیں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس وقت بھی مل چکی تھی. اسی طرح اس حدیث مبارک کو اتحاف الخیرت المہرہ لزوائد المساند العشرہ میں حضرت عبداللہ بن شقیق میسرہ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم متى كنت نبیا متى كنت نبیا، یا رسول اللہ فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کب عطا کی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. تو یہ حدیث مبارک جو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان فرمائی ہے میں نے پھر وقت 3 حوالہ جات اس کے بیان کر دی ہیں. اور گرامی قدر سامعین آپ کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ توصیف الرحمان دجال جیسا غیر مقلد اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت کہتا ہے، اور غیر مقلدین کا ماضی قریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا فن اسماء الرجال کا امام حافظ ناصر الدین البانی اسی حدیث کو صحیح کہتا ہے. یہی جامع ترمذی دار الاحیاء التراث العربی بیروت سے چھپی ہے محمد احمد شاکر کے تعلیق اور تخریج کے ساتھ، اس میں یہ بات درج ہے کہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو حدیث مبارک مولانا طارق جمیل صاحب جامع کا بات جیسے وائز خطیب اور عالم جید نے بیان فرمائی ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت کہنا یہ توصیف الرحمان دجال اور کذاب کی اپنی اختراع ہے، اس کا اپنا عنوان ہے اور اس کا دجل اور فراڈ ہے. اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لینے کی توفیق عطا فرمائے اور توصیف الرحمان جیسے دجالوں اور کذابوں سے معاف. نبی مختار کل ہیں، نبی با اختیار ہیں، یہ دعویٰ مولانا طارق جمیل کا. ارے اگر نبی با اختیار ہوتے مولانا اپنے چچا ابو طالب کو کفر پہ کیوں مرنے دیتے؟ ارے اگر با اختیار ہوتے عائشہ پر تہمت کیوں لگتی؟ اگر با اختیار ہوتے 70 قاری آپ سے مانگ کر لے گئے اور شہید کر دیے گئے. اگر با اختیار ہوتے زہر والا کھانا کیوں کھا جاتے؟ گرامی قدر سامعین محترم ناظرین، آپ حضرات نے دیکھا اور سنا مزید ایک دجل
توصیف الرحمان دجال الکذاب نے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی بات کو غلط انداز میں نقل کیا، اس کا غلط معنی بیان کیا اور غلط مفہوم اپنی طرف سے پیش کر کے الزام مولانا کے کھاتے لگا دیا۔ کہتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مختار ہے، اگر نبی با اختیار ہوتے تو نبی کو پتھر کیوں لگتے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار ہوتے چچا بغیر کلمے کے کیوں جاتا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار ہوتے صحابہ شہید کیوں ہوتے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کیوں دیا جاتا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار ہوتے؟ اس قسم کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد محض مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتوں پر الزامات ہیں۔ مولانا جو بات فرمائے اس کو سمجھو۔ کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے۔ فرمایا نبی کو اللہ نے اختیار دیا، اگر آپ چاہیں تو فلاں پہاڑ سونے کا بنا دیں، کیا یہ اختیار نہیں دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، آپ چاہیں تو طائف کے پہاڑوں کو ملا کے اس کفر کو ہلاک کر دیں، کیا یہ اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا؟ مرض الوفات میں حضور کو اختیار ملا، چاہے تو دنیا میں ٹھہرے چاہے تو آپ پر وفات آ جائے، کیا اختیار نہیں ملا؟ تو مولانا تو یہ بات فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ اختیار دیا کہ آپ یہ چاہیں تو یوں کر دیں، اگر آپ چاہیں تو یہ بات آپ یوں فرما دیں۔ اور توصیف الرحمان یہ بات کہتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اختیار تھے، جو چاہتے وہ کر گزرتے۔ حالانکہ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کی دوبارہ گفتگو سنیں۔ کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے۔ مولانا فرماتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے تو اللہ پاک یوں فرما دیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے تو اللہ تعالیٰ یوں کر دیتے۔ تو مولانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگنے والا، اللہ سے سوال کرنے والا اور اللہ پاک کے درگاہ میں جھکنے والا بتا رہے ہیں، اور مختار اور بااختیار اللہ کی ذات ہی کو بتاتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جل مجدہ نے جو اختیار دیا تھا، اگر آپ چاہیں تو آپ کتنی رزق کی وسعت عطا کرتے ہیں، لیکن حضور نے اس وسعت کو لینے کی بجائے فقر کو ترجیح دی ہے۔ تو مولانا اور بات فرمانا چاہتے ہیں، اور یہ دجال مولانا کی بات کو اور معنی دے کر غلط انداز میں نقل کرتا ہے۔ پھر اس شخص کی جہالت کا آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں، یہ الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد ابو طالب آقا ہیں۔ کہتا ہے ابو طالب کی وفات کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ابو طالب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب تو کلمہ پڑھ لے، اور جو جملے کہے وہ دجال کی زبان سے اب دوبارہ جملے سنیں۔ اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا، اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا۔ جملے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا، اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا، یعنی گویا ابو طالب کو آقا کہہ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کہہ دیا۔ اس لیے بنیاد میں کہتے ہو توصیف الرحمان پرلے درجے کا کذاب شخص ہے، دجال انسان ہے، اور اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اپنے دجل کو چھپانے کے لیے گرامی قدر سامعین طرز اختیار یہ کرے گا، ایسا مسکنت کے ساتھ، عارضی کے ساتھ، تصنع اور بناوٹ کے ساتھ کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ اس کا بار بار طرز دیکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ جب یہ دجال یہ جملے کہے اور منہ بنا کر کہے، آپ سمجھیں کوئی اور دجل آنے والا ہے، کوئی اور جھوٹ آنے والا ہے، کوئی اور کذب آنے والا ہے۔ اگر آپ کو دلائل کی بنیاد پہ عام بندے کو کذب کا احساس نہ ہو، آپ اس کے چہرے کی بناوٹ اور تصنع کے ساتھ کہا جانے والا انا للہ سنیں تو فوراً یقین کریں کہ یہ کذاب کو نیا جھوٹ پیش کرنے والا ہے۔ اللہ پوری امت کو اس کے شرور سے محفوظ رکھے۔ لاؤ طائف کے خون کا کوئی مجھے حساب دے، وہ خون نبی کا ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے عرش سے زیادہ قیمتی، سارے نبیوں کے خون سے زیادہ قیمتی، ساری آدم کی اولاد سے زیادہ قیمتی، وہ خون ان پہاڑوں پہ ایسے بکھرتا چلا گیا اور قربانی کی داستان لکھتا چلا گیا۔ کاش ان پہاڑوں کی زبان ہوتی اور آپ ان سے جا کے پوچھتے کہ اس امت کے لیے اس نبی نے کیا دکھ درد اٹھائے ہیں اور آج یہ امت اس نبی کو کیا جواب دے رہی ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج ہے مولانا زکریا صاحب کی۔ مولانا زکریا اپنی کتاب فضائل حج کے صفحہ نمبر 138 پر وہی اسی قسم کا عقیدہ بیان کرتے ہیں جس قسم کا مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے۔ یہ فضائل حج مولانا زکریا کی لکھی ہوئی کتب خانہ فیضی لاہور سے چھپی ہوئی، اس کا صفحہ نمبر 138۔ قبر شریف نبی کی قبر کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے جو حصہ نبی کے بدن سے ملا ہوا ہے۔ سنیے اور دیکھیے کیسے توحید کے اوپر کلہاڑے چل رہے ہیں۔ ان توحید کا چولا پہننے والے، شرک کے داعی، شرک کے دعات کی محفلوں میں جانے والوں، سیروزے کے لیے نکلنے والوں، ذرا اللہ کو جان دینی ہے۔ اللہ کی توحید کی قیمت کو اپنے دل میں پیدا کرو۔ کہا جو حصہ نبی کے جسم سے لگا ہے وہ کعبہ سے افضل ہے، وہ عرش سے افضل ہے، وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے، حتیٰ کہ زمین و آسمان کی ہر جگہ سے افضل ہے۔ گرامی قدر سامعین و محترم ناظرین، آپ حضرات نے سنا اور دیکھا کہ یہی توصیف الرحمان دوبارہ پھر حضرت شیخ زکریا نبر اللہ مرقدہ کی فضائل حج پر اعتراضات کرنے کے لیے چلا، جبکہ میں نے گزارش کی ہے کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے اعتراضات کے جوابات معراج ربانی نے کیے ہوں یا توصیف الرحمان نے کیے، ان کے مفصلاً میں دلائل دے چکا ہوں اور آج تک معراج ربانی یا توصیف الرحمان کی جانب سے اس کا تسلی بخش اور باعتماد جواب نہیں آیا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت پر اعتراض یہ ہے، حضرت شیخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی مٹی کے وہ ذرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے ملے ہیں ان کو عرش سے بھی اعلیٰ مانتے ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم پر اعتراض یہ ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے قطرے کو خدا کے عرش سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ یہ اعتراض تو یہی تھے۔ جہاں تک حضرت شیخ رحمہ اللہ کا فضائل حج کی یہ عبارت ہے تو حضرت شیخ پر اعتراض کرنے سے قبل تمہیں سوچنا چاہیے یہ اعتقاد حضرت شیخ سے قبل بھی کسی عالم کا ہے یا نہیں۔ اگر ان سے قبل اور کئی 100 سال قبل علماء نے اپنے اعتقاد کو لکھ دیا ہو، ان پر اعتراض نہ کرنا اور پھر حضرت شیخ ہی پر اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اختلاف اعتقاد سے نہیں ہے، اختلاف دیوبند کی قابل قدر شخصیات کے ساتھ۔ یہ جو حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ نے اعتقاد فضائل حج میں درج فرمایا ہے، یہی نظریہ ملا علی قاری رحمہ اللہ الحنفی مناسک ملا علی قاری میں صفحہ 505 پر تحریر فرماتے ہیں، ان ابی عقیل الحنبلی ان تلک البقعۃ من الفرش افضل من العرش، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے مٹی کے وہ ذرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ملے ہیں، زمین کا یہ حصہ یہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ نقل کرنے والے حضرت ملا علی قاری ہیں اور نظریہ ابن عقیل حنبلی کا ہے، تو چاہیے تھا کہ اعتراض آپ ان حنبلیوں پر بھی کریں جن سے ریال لے کر آپ اہل سنت والجماعت کے خلاف بیانات کرتے ہیں، لیکن ان کے خلاف آپ وہاں رہ کر یہ جملہ کبھی نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے خلاف مولانا طارق جمیل بولنے سے ممکن ہے بعض طبقہ داد دے اور ان کے خلاف بولنے سے ممکن ہے ہمارا رہنا مشکل ہو جائے۔ اسی نظریے کو وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں علامہ سمہودی رحمہ اللہ نے جلد 1 صفحہ 31 پر نقل فرمایا، بالکل یہی نظریہ۔ تو یہ نظریہ صرف حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کا نہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا نہیں، بلکہ ان سے قبل اور علماء کا بھی ہے، ان پر بھی اعتراض کرنا چاہیے۔ پھر مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی قیمت کون ادا کرے گا؟ وہ خدا کے عرش سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب نبوت کے وجود سے ملنے والے مٹی کے ذرے کعبہ و کرسی عرش سے افضل ہیں تو خود نبوت کا وجود مبارک اور وجود کا حصہ جو خون مبارک ہے وہ کیسے کعبہ سے افضل نہیں ہوگا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ دجال انا للہ کہہ کے اس انداز میں بات کرے گا کہ جیسے اس کے پاس کوئی حدیث مبارک موجود ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے پورے بیان میں بار بار مطالبہ کرنا، کوئی حدیث پڑھے، کوئی حدیث پڑھے، کوئی آیت پڑھے۔ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم نے جو نظریات بیان فرمائے ہیں، کیا اس نظریے کے خلاف توصیف الرحمان نے بھی کوئی حدیث پڑھی ہے؟ کیا اس کے خلاف تو نے بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے؟ تو نے ان کے نظریے کے خلاف آیت نہیں پڑھی، ان کے اعتقادات کے خلاف کوئی حدیث نہیں پڑھی۔ خود حدیث نہ پڑھنا، دوسرے سے مطالبہ کرنا، خود آیت نہ پیش کرنا، دوسرے سے آیت کا مطالبہ کرنا، میرا دوست اسی کو دجل کہتے ہیں، اسی کو کذب اور فرار کہتے ہیں۔
اللہ رب العزت تمہارے اس فرار تمہارے دجل سے امت کو محفوظ رکھے. مولانا طارق فرماتے ہیں، طارق جمیل صاحب، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے وجود بخشا ہے. کب تھے، کب نبوت ملی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے 40 سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں 17 تاریخ کو غار حرا میں میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے نبوت دے گیا. یہ اس کا جواب تھا. جواب کیا آیا؟ یہ جواب نہیں دیا. جواب کیا آیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہ تھا اور اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا. یعنی یہ دنیا نبی کے صدقے پیدا ہوئی ہے. اس کے لیے یہ ایک من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا. شاہ مدینہ سنی ہے وہ نعت یا نہیں سنی ہے؟ آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی. یہ جھوٹ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف، یہ جھوٹ ہے اللہ کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا نہیں ہوئی. گرامی قدر سامعین کو محترم ناظرین، توصیف فرمان دجال اور کذاب نے مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کے بارے میں یہ بات کہی کہ مولانا کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقہ وجود بخشا، اور کہتے ہیں اس کے لیے حدیث بطور دلیل کی پیش کرتے ہیں لولاک ما خلقت الافلاک. یہ حدیث موضوع المنگرت ہے. یہ حدیث مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم نے بیان نہیں کی، یہ حدیث توصیف فرمان نے خود بیان کی اور مولانا طارق جمیل کے کھاتے ڈال دی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ کہتا ہے یہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بنی بلکہ موحدین کے لیے بنی ہے. کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا نہیں ہوئی، یہ کائنات اہل توحید کے لیے بنی ہے. یعنی کیا موحد کا مقام نبوت سے بھی زیادہ ہے؟ کہتا ہے نبی کے لیے تو نہیں بنی، موحد کے لیے بنی ہے. اور پھر بطور دلیل کی آیت پیش کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. اس کم عقل سے پوچھو کیا توحید اور موحد میں کوئی فرق نہیں ہے؟ توحید اور چیز ہے، موحد اور چیز ہے. موحد توحید والے کو کہتے ہیں. تو قرآن کریم کی آیت نے جو مضمون بیان کیا تیرے سوچ اور تیری فہم کے مطابق اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر یہ نہ کہو کہ یہ کائنات موحدین کے لیے پیدا کی ہے. اگر یہ کائنات پیغمبر کے صدقے نہیں بنی تو پھر یہ کائنات موحد کے صدقے نہیں بنی. ماننے پر آئیں تو موحد کے صدقے مان لیں کیونکہ خود کو موحد کہتے ہیں، نہ ماننے پر آئیں تو نبی کے صدقے نہ مانیں کیونکہ خود کو نبی جو نہیں سمجھتے. اگرچہ اپنی بات کو یہ نبی کے بات تک لے جاتے ہیں اور ان کی بات کے انکار کو یوں سمجھیں کہ جیسے گویا کسی شخص نے نبوت کے بات کی انکار کر دی ہے. خیر میں ہی گزارش کر رہا تھا دجل اس کا اپنی جگہ پہ. اچھا ایک دلیل بڑی عجیب اس نے پیش کی، گزشتہ کلپس میں آپ نے دیکھا ہوگا نبی کی قبر کعبہ بیت اللہ سے بھی افضل، تو پھر سجدہ مسجد قبر رسول کی طرف منہ کر کے کرنے شروع کر دیں. طواف قبر کا ہونا چاہیے نا جو بیت اللہ سے. کہتے ہیں کہ اگر ہم عرش سے بھی اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مٹی کے ذرات کو مان لیں تو پھر چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے وقت سجدہ کریں تو رخ اس کی طرف کریں. اچھا اس سے پوچھو کیا کعبہ افضل ہے یا عرش افضل ہے؟ تو یہ کہے گا عرش افضل ہے. تو پھر نماز پڑھتے وقت رخ عرش کی طرف کریں نہ کہ کعبہ کی طرف کریں. اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو میں غیر مقلدین دوستوں سے کہوں گا کہ اس فارمولے کے مطابق آپ نماز میں جائیں مسجد میں تو آپ اپنے منہ اوپر اٹھا کے کھڑا ہوا کریں. کوئی پوچھے جی کیوں منہ اوپر اٹھاتے ہیں؟ آپ کو شیخ توصیف فرمان نے ہمیں دلیل دی ہے کہ جو مکان افضل اس کی طرف منہ اٹھا کے نماز پڑھنی چاہیے. ہم چونکہ عرش کو کعبہ سے افضل مانتے ہیں لہذا منہ عرش کی طرف اٹھا کر پڑھتے ہیں تاکہ کامل غیر مقلد ہونا تو میں دیکھنے سے آدمی کو اچھی طرح محسوس ہو جائے. خیر اس نے کہا کہ لولا ما خلقت الافلاک یہ حدیث مبارک موضوع ہے جس کا سہارا ہم لیتے ہیں، جبکہ علماء دیوبند اس حدیث کو بطور دل قتل پیش نہیں کرتے. یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سند کے ساتھ حدیث میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کو بیان فرمایا. اس وقت میرے ہاتھ میں امام ابو عبداللہ حاکم نیساپوری کی کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 672 پہ امام حاکم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حدیث قدسی کو بیان کیا
فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اوحى اللہ الى عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، فرمایا یا عیسیٰ آمن بمحمد، اے عیسیٰ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ آگے فرمایا فلولا محمد ما خلقت آدم، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود نہ دیتا، حضرت آدم کو وجود نہ دیتا، فلولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار، اور اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود نہ دیتا تو جنت اور جہنم کو وجود نہ دیتا۔ تو حدیث لولا کا لما خلقت الافلاق جو ہم نے پیش نہیں کی تو اس کو جناب نے موضوع کہا، اور جو حدیث امام حاکم بیان کرتے ہیں آپ اس حدیث کو ذرا موضوع فرما دیں تاکہ ہم یہ دیکھیں امام حاکم کا وسعت مطالعہ ہے یا جناب احادیث کا ذوق زیادہ رکھتے ہیں۔ اگلی بات یہ ذہن نشین فرما دیں کہ یہ حدیث مبارک لولا محمد لما خلقت الدنیا ما خلقت الجنت ولا النار، یہ حدیث مبارک قرآن کریم کی آیت کے خلاف نہیں۔ میں ایک موٹی سی مثال دے کر اس عقیدے کو یوں سمجھاتا ہوں، اگر ایک جگہ پر مثلا میں نے بیان کیا ہے، بیان کے بعد توصیف فرمان کھڑا ہوگا اور یہ توصیف فرمان ہمارے سامنے کالج کے اسٹوڈنٹ سے پوچھے کہ بتاؤ مولانا ریاض محمد صاحب آج یہاں بیان کے لیے کیوں آئے تھے، وہ لڑکا کہے گا جی بیان اور تقریر کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ توصیف فرمان امت میں فتنہ اور شرک ڈالنے کے لیے اور امت میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے میرے پاس کمرے میں اگر پوچھے کہ مولانا آپ یہاں پر کیوں آئے، تو میں کہوں بھی اس مسجد کے جو امام ہیں مثلا بھائی بشیر ان کا نام ہے، مولانا بشیر نے مجھے دعوت دی اور ان کی دعوت پر میں آیا ہوں، تو یہ باہر جا کر کھپ ڈال دے گا کہ دیکھو مولانا کچھ اور کہتے ہیں اور ان کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں۔ میں توصیف فرمان سے پکڑ کے پوچھتا ہوں کہ بھئی کس بات کی جو کھپ ڈالتا ہے، رولا کیا ہے؟ وہ کہتے جی آپ نے کہا کہ مجھے مولانا نے دعوت دی میں اس لیے آیا، اور آپ کے سامنے کہتے ہیں بیان کرنا تو اس لیے آئے، تم دونوں کے بیان نہیں ملتے۔ میں اس سے کہوں گا کم عقل انسان، جب میرے سامنے سے تم نے پوچھا مولانا کیوں آئے، اس نے میرے آنے کا مقصد بیان کیا کہ بیان کے لیے آئے۔ جب مجھ سے پوچھا آپ کیوں آئے تو میں نے آنے کا سبب بیان کیا کہ فلاں میزبان کی دعوت کی وجہ سے آیا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ رب العزت کا ارشاد قرآن کریم میں کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اس میں پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے۔ لولا محمد لما خلقت الجنت ولا النار، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کا سبب بیان کیا ہے، سبب اور ہوتا ہے اور مقصد اور ہوتا ہے۔ گرامی قدر سامعین و محترم ناظرین، جو مقصد اور سبب میں فرق نہ کر سکے، بتائیں اس شخص کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے؟ یہ عالم ہے یا جاہل ہے؟ جاہل ہو کر علماء کے خلاف زبان درازی کرنا یہ توصیف فرمان جیسے دجال اور کذابی کا کام ہے۔ اللہ اس کے شر سے امت کو محفوظ رکھے۔ گرامی قدر سامعین و محترم ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے ایک سید زادی کا واقعہ نقل کیا، اس کے لیے مولانا صاحب نے ایک خواب بیان کیا۔ توصیف فرمان دجال اور کذاب نے اس خواب کو غلط ثابت کرنے کے لیے جس انداز میں پیش کیا، اس کا خلاصہ صرف یہ تھا کہ دو شخصوں کو بیک وقت خواب آئی، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی وقت ایک کو خواب آئی اسی وقت دوسری کو خواب آئی، ان دونوں میں آپس میں رابطہ کون سا تھا؟ میں گزارش صرف اتنی کروں گا کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو خرق عادت کہتے ہیں، اور خرق عادت ہونا الگ بات ہے اور بالکل خلاف قانون ہونا الگ بات ہے۔ اگر یہ بات خلاف واقعہ یا خلاف شریعت ہے تو میں توصیف فرمان دجال اور کذاب سے سوال کر سکتا ہوں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب کرامات اہل حدیث ہے جس کے مصنف مولانا عبد المجید سودروی مرحوم ہیں، اور اس کتاب کو مسلمان کمپنی نے چھاپا ہے، ترتیب و تدوین محمد ادریس فاروقی نے دی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 101 پہ ایک کشف نقل کرتے ہیں۔ تحصیل سرسا میں ایک بڑے رئیس اور نواب تھے، ان کی صاحبزادی بیمار ہو گئی، کئی علاج کیے مگر افاقہ نہ ہوا۔ انہوں نے چاہا کہ مولوی صاحب کو بلایا جائے، وہ دم کریں گے تو شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ کی طرف آدمی بھیجا گیا، آپ جانے کے لیے تیار ہوئے، سواری منگائی گئی کہ مان آپ نے فرمایا اب جانا فضول ہے، لڑکی کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ آدمی واپس آ گیا تو معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی وقت جب مولوی صاحب نے فرمایا تھا اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی تھی۔ میں توصیف فرمان دجال اور کذاب سے کہوں گا کہ آپ ایک بیان اس کرامات اہل حدیث کتاب کے خلاف بھی ریکارڈ کرا دیں،
مولانا عبد المجید سودری پر بھی فتویٰ عائد کر دیں اور ان حضرات کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یا جو بھی آپ اس کا عنوان دینا چاہیں آپ اس کا عنوان دیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر جن کرامات کا تذکرہ کیا، میں مثال کے طور پہ ایک دو کرامات اس میں سے بیان کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی غیر مخلد مولوی کرامت بیان کرتے ہو اکابر علماء دیوبند کا مذاق اڑائے تو آپ اس کے جواب میں اس کو وہ کرامات پیش کریں جو ان کے اکابر نے اپنے کتب میں تحریر کی ہیں۔ اس صفحہ 126 پہ عنوان قائم کرتے ہیں حیران کن واقعہ۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ دلاور سے ہمارے کچھ عزیز سودرے آئے، ہم اپنے باغ میں سیر کے لیے گئے، عائشہ کی ایک بچی اصرار کرنے لگی میں نے امرود لینا ہے، مگر امرود کا پھل ختم ہو چکا تھا کیونکہ باغ آؤٹ آف سیزن ہو چکا تھا۔ بچی یعنی اپنی نواسی کو بضد دیکھ کر انہوں نے اپنا دستے مبارک درخت کی طرف کر کے جیسے کوئی پھل توڑتا ہے پیچھے لیا۔ اگر یہی جملہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ اپنے کسی شیخ کے بارے میں مبارک کا لفظ کہہ دیتے تو میں سمجھتا ہوں توصیف الرحمان ایک طوفان کھڑا کرتا کہ دیکھو جی بزرگوں کو مبارک کہنا شروع کر دیا۔ تو ان کے بابرکت ہاتھ میں موٹا تازہ پکا ہوا امرود تھا۔ یہ ماجرا میں نے خود دیکھا اور حیران تھا، اور اب بھی حیران ہوں کہ امرود کہاں سے آ گیا۔ امرود کہاں سے آ گیا؟ میں مصنف سے کہتا ہوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے لیے توصیف فرمان جیسے دجال سے رابطہ کریں وہ تمہیں بتائے گا امرود کہاں سے آ گیا۔ اس کے لیے بہترین ان کے فتویٰ ساز فیکٹری موجود ہے، تو انشاءاللہ ایسا بتائے گا کہاں سے آئے گا، تمہارا دماغ بھی ٹھیک ہوگا اور تمہارے اکابر کی روح بھی خوش ہو جائیں گی کہ ہماری تحریرات پہ کس انداز میں بابرکت تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ آگے صفحہ 141 پہ ایک عنوان قائم کرتے جانور بھی بات مانتے تھے۔ بہت سے لوگ جانوروں کے لیے چارہ آٹا وغیرہ دم کروانے آتے، آپ دم کر کے دیتے، اللہ تعالیٰ جانوروں کو شفا دے دیتا۔ تلواڑے کا ایک شخص میرے پاس آیا، وہ بیان کرنے لگا کہ میری گائے دودھ نہیں دے رہی تھی۔ میں حضرت حافظ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی گزارش پیش کی۔ آپ نے فرمایا اس کے کان میں میرا پیغام دینا کہ حافظ صاحب کہتے ہیں اب دودھ دینا شروع کر دے۔ اس آدمی نے خود مجھ سے کہا کہ میں حضرت حافظ صاحب کی طرف سے گائے کے کان میں یہی پیغام دیا، چنانچہ اس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ میں نے کہا سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ جانتا ہے سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ فقیر آدمی سادہ انسان ہو گئے، اس نے کہہ دیا، ورنہ اگر یہ توصیف فرمان دجال کذاب کے سامنے واقعہ بیان کرتا، اس نے جھٹ سے کہنا تھا منہ بنا کے تسنن کے ساتھ اور تضرع کے ساتھ اور اپنے منہ کو مسکینی کے انداز میں پیش کر کے اس نے کہنا تھا خدا کی قسم انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ، حاشا وکلا یہ جھوٹ۔ اور 3-4 اس دجال نے قسمیں بھی پھینک دینی تھی تاکہ بندہ سمجھتا کہ بالکل اس نے سچ کہا ہے۔ آگے صفحہ 143 پہ عنوان قائم کرتے ہیں رب آپ کی خواہش کا خیال فرماتا۔ سبحان اللہ، رب آپ کی خواہش کا خیال فرماتا۔ آپ نے بیان کیا ایک بار میں اللہ کی مخلوق کو دیکھنے چڑیا کر گیا، جب مور کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کبھی اپنے پر کھول کر چلے تاکہ میں اسے اس حالت میں دیکھوں۔ اللہ کی قدرت اسی وقت اس نے اپنے پر کھول لیے۔ کئی بار ایسا ہوا ادھر خواہش کی ادھر اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ اب اس بندے سے پوچھو، اسی توصیف فرمان نے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کہ ایک واقعے میں تبصرہ یوں کیا کہ محمد حسین بغدادی ایک ولی تھے، ان کے ہاں ایک باندی تھی، اس باندی رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ جو مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ جو آپ کو مجھ سے محبت ہے اس کا واسطہ۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ تو یہ کہے جو مجھے آپ سے محبت ہے اس کا واسطہ، تو تجھے کیسے پتہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا اگر مجھ سے محبت نہ کرتے تو آپ کو سلا کے مجھے اپنے دربار میں کیوں جگاتے؟ تو اس باندھی نے دعا مانگی اللہ میرے اس محبت کا پردہ اب کھل چکا ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ان کی خواہش کو اللہ نے پورا کیا اور بلا لیا۔ یہ واقعہ تو غلط ہوا۔ جیت سودری صاحب نے یہ جو کرامت اپنی کتاب صفحہ 143 پر بیان کی ہے کرامات اہل حدیث میں، رب آپ کی خواہش کا خیال فرماتا، اگر وہ باندھی بیچاری خواہش کے اظہار کرے اللہ ان کی خواہش پوری فرما کے وصال کا موقع عطا فرمائے اور اس کی روح قبض فرما لیں۔ یہ تو خلاف واقعہ ہے، خلاف شریعت ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور اگر یہی جملہ اسی قسم کا واقعہ کرامات اہل حدیث میں اہل حدیث عالم پیش کر دے تو وہ کیسے ٹھیک ہے؟ اس لیے میں اس دجال سے کہوں گا کہ جس طرح آپ کو اس باندی اور سید محمد حسین بغدادی مرحوم کے واقعے پر اعتراض ہے، آپ ایک اعتراض اس پر بھی ریکارڈ فرما دیں
تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ بڑے دیانتدار قسم کے مبلغ ہیں، اور جو عاقل نے آپ کے لیے تبلیغ دین اور گمراہ مبلغین کا عنوان قائم غلط ہے، بلکہ آپ تو ہدایت یافتہ اور بڑے نیک مبلغ ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ گمراہ مبلغ کا عنوان ٹھیک نہیں تھا، بلکہ آپ کے ساتھ تو ہادی مبلغ کا عنوان ہونا چاہیے۔ لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ علماء دیوبند کی ٹھیک بات کے خلاف بھی گفتگو ریکارڈ کرائیں گے، اور اگر وہی بات مسلک اہل حدیث کا عالم نقل کرے اس کو آپ شیر مادر سمجھ کر ہضم کر جائیں گے۔ یہ دو رخی دجال ہی کر سکتا ہے، اپنوں کی بات پر پردہ کاٹ کے دوسروں کی بات کو بیان کرنا یہ زمانے کا کذاب ہی کر سکتا ہے۔ اللہ اس دجال اور کذاب کی شر سے پوری امت کو محفوظ رکھے۔ اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ گویا خود اس مجلس میں اتر آیا، مدینے کی مسجد میں اتر آیا، اور حضور کو جواب دینے سے پہلے کہا میرے بندو تمہارے پاس بیٹھا ہوں، فإنی قریب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فإنی قریب، کھل نہیں ہے درمیان میں۔ گرامی قدر سامعین و محترم ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ نے کس قدر خوبصورت پیرائے میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اس آیت کی تشریح عوام کے فہم کے مطابق سمجھانے کے لیے فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے نبی، جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں، میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو میں خود جواب دیتا ہوں۔ گویا اللہ اتر آئے، گویا اللہ نے جواب دیا۔ اب اس پر توصیف الرحمان دجال اور کذاب کو اعتراض کیا ہے کہ اللہ کیسے اتر آئے، اللہ مدینے میں کیسے ہے، وہ تو مستوی علی العرش ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ مسجد میں آ گیا، اللہ مدینے میں آ گیا، اللہ نے کہا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا توصیف الرحمان اپنے اصول سے ناواقف ہے، اپنی کتابوں سے ناواقف ہے، توصیف الرحمان کا علم اس قدر محدود ہے کہ اپنے عقائد کو بھی نہیں جانتا۔ میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، کیا تمہارے علماء نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کی صفات اور آیات پر ایمان بغیر تعویل کے لانا واجب ہے؟ تو اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ مدینہ میں خود اتر کر فرماتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ گرامی قدر ناظرین، آپ خود مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ کی زبان سے یہ جملہ سنیں اور پھر غور کریں کہ مولانا کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ گویا خود اس مجلس میں اتر آیا۔ مولانا فرمایا کہ گویا اللہ اتر آتے ہیں اور گویا اللہ یہ جواب دیتے ہیں۔ اب اللہ کا اتر آنا اور بات ہے اور گویا کے اتر آنا اور بات ہے۔ جہاں تک تعلق ہے گویا کے ساتھ تعبیر کرنا، تو یہ تعبیرات تو احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک تعبیر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور ایک تعبیر دیوان دربار رسالت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے۔ حدیث جبرائیل میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے پوچھا مل احسان، یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا چیز ہے ہمیں بتائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو عبادت اللہ کی یوں کر گویا کہ جو اللہ کو دیکھتا ہے۔ اب اللہ کو دیکھنا اور بات ہے اور گویا کہ اللہ کو دیکھنا اور بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ کا تراہ فرمایا، اور اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ كأنك تراہ۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ سے خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے خوبصورت ماں نے پیدا ہی نہیں، ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو تمام عیوب سے پاک پیدا کیا گیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ یوں پیدا ہوئے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ اب اگر حسان رضی اللہ عنہ فرماتے آپ یوں پیدا ہوئے جیسے آپ چاہتے ہیں تو معنی اور ہوتا، اور آپ کو یوں پیدا کیا گیا گویا کہ جیسے آپ چاہتے ہیں تو معنی اور ہوا۔ تو گویا کا معنی الگ ہوتا ہے
اور اس کے اوپر یہ کارنا کا تشبیہ کا لفظ چڑھانا بالکل الگ تھا گیا. میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ توصیف الرحمان جہاں پہ دجال ہے وہاں پہ کذاب ہے اور وہاں جاہل بھی ہے. علم دنیا سے ناواقف شخص ایسی باتوں پہ اعتراض کرتا ہے، وگرنہ علم رکھنے والا بندہ ایسی باتوں پہ اعتراض نہیں کرتا. جبکہ دیگر احادیث مبارکہ پہ غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہاں تک بھی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ینزل ربنا، اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ اترتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں حل من مستغفر اغفر لہ. آپ کوئی تعویل تو اس کی بھی کریں گے نا. اگر یہ کہیں گے خدا عرش پہ ہے پھر اترتے کیسے ہیں؟ اگر ینزل ربنا کا معنی کریں گے تعویل کے ساتھ تو مستوی علی العرش کا معنی کیا ہوگا؟ اگر مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات میں یوں فرمائیں گویا کہ خدا اتر کے یوں فرماتا ہے تو آپ نے کہا مستوی علی العرش والی صفت کے خلاف ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ینزل ربنا، اللہ آسمان دنیا پہ اترتا ہے، تو کیا پھر یہ حدیث مستوی علی العرش والی صفت کے خلاف نہیں ہوگی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ جب بندہ میرے پاس ایک ہاتھ آئے تو میں ایک اس کی طرف ذرا آتا ہوں، بندہ میرے پاس ذرا آئے میں چل کر آتا ہوں، بندہ چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرمائی. اب آپ کہہ دیں کہ حدیث پیغمبر بھی استواء علی العرش والی صفت کے خلاف ہے. قرآن میں مستوی علی العرش ہونا اور حضور فرماتا ہے کہ اللہ بندے کے پاس آتے ہیں، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے سے قیامت کو فرمائیں گے میں بیمار تھا تو تو نے میری عیادت نہیں کی، فلم تعودنی. بندہ کہے گا یا اللہ میں کیسے آپ کی عیادت کرتا؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا وجدتنی عنده تو مجھے اس کے پاس پاتا. تو پھر کہو یہ حدیث مبارک بھی استواء علی العرش کے خلاف ہے. تو صرف اتنے جملے کو مستوی علی العرش والی صفت کے خلاف کہہ کے یوں کہنا کہ یہ توحید صفات کے خلاف ہے، یہ کم علم شخص کذاب اور دجال کسی فرمان جیسا شخص ہی کہہ سکتا ہے، وگرنہ اصحاب علم ایسی بات نہیں کہہ سکتے. اللہ رب العزت تمام احباب کو اس دجال کذاب اور جاہل آدمی کے شرور اور فطروں سے محفوظ رکھے. للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوة الا باللہ. میرے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو نور ہے. گرامی قدر سامعین و محترم ناظرین، توصیف الرحمان دجال اور کذاب نے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے اس جملے پر اعتراض کیا کہ مولانا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا. یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں حیران کن بات یہ ہے کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کا موقف ہے یہ موقف تو تفسیروں میں اور احادیث میں موجود ہے. یہ اس وقت میرے ہاتھ میں الدر المنصور فی تفسیر المعصور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر موجود ہے. اس میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ سورۃ النجم میں صفحہ نمبر سورۃ النجم میں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں عن انس رضی اللہ عنہ قال رأى محمد ربہ. حضرت انس فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ بعینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اپنی آنکھ سے دیکھا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان محمد رأى ربہ مرتين مرة ببصرہ ومرة بفؤادہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دو مرتبہ دیکھا. ایک مرتبہ آنکھ سے دیکھا اور ایک مرتبہ اپنے دل سے دیکھا. اور حضرت اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا. پھر آگے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوع حدیث ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی میں نے اپنے خدا کو دیکھا ہے. نبی پاک خود فرماتے ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما تو یہاں تک فرماتے ہیں اس حدیث کو امام نسائی امام حاکم نے نقل کیا ہے. کہتے ہیں اتعجبون ان تکون الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ ورؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو دیکھنے کی نعمت عطا فرمائی ہے. کیا تم اس بات پر تعجب ہے؟ تعجب ہرگز نہیں ہے، ہم اس کا اعتقاد رکھتے ہیں. تو یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ذاتی نظریہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی نظریہ ہے. میرے ہاتھ میں کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس میں جلد اول صفحہ نمبر 267 پہ امام سیوطی رحمۃ اللہ حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اخرج احمد بسند صحیح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خدا کو دیکھا ہے. واخرج الطبرانی فی الاوسط بسند صحیح، حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی اوسط میں سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انه كان يقول ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا، ایک مرتبہ دیدار اپنی آنکھ سے اور ایک مرتبہ دیدار اپنے دل سے. تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے وہ موقع بیان کیا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا. ہم تو پہلے ہی عوام کی خدمت میں گزارش کر چکے ہیں کہ توصیف الرحمان دجال الکذاب اس قوم کا نمائندہ ہے کہ جو قوم اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت نہیں مانتی. پھر یہ صرف اصحاب پیغمبر کا موقف نہیں ہے بلکہ سند صحیح سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل، کہ میں نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ مولانا کے موقع پر تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے. تو میں کہتا ہوں توصیف الرحمان دجال الکذاب کو اس نے بار بار کئی موقع پر یہ کہا کہ مولانا حدیث پیش کریں، مولانا دلیل پیش کریں. ہمارے پاس 2 ہی دلیلیں ہیں، اللہ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ان سے بات کریں گے اہل حدیث کا بیٹا مان لے گا، اس کے علاوہ بزرگوں کی بات کریں گے اہل حدیث کا بیٹا نہیں مانے گا. اس اہل حدیث کے بیٹے کو چاہیے کم از کم اپنے موقع پر یہ بھی تو حدیث پیش کرے، کوئی حوالہ یہ بھی تو پیش کرے. بغیر حوالے کے حدیثیں پیش کرنا اور بغیر حدیث پیش کے اپنا موقع پیش کرنا، مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کے موقف کے خلاف جہاں جہاں پر تم نے اعتراضات کیے اس کے خلاف تمہیں بھی حدیث پیش کرنی چاہیے تھی. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین اکاڑی نور اللہ مرقدہ کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے اہل حدیث مولوی کہتا ہے کہ تمہارے بیشتی زیور میں مسائل قرآن حدیث کے خلاف ہے. حضرت فرمایا کہ جب وہ غیر مقلد آئے نا اسے پکڑو، بیشتی زیور رکھو. اسے کہنا یہ پہلا مسئلہ ہے، اگر یہ حدیث کے مطابق حدیث دے دے، اگر حدیث کے خلاف ہے تو اس کے خلاف حدیث دے دے. ایک مسئلے پر حدیث پوچھ لو، آئندہ یہ اہل حدیث تمہارے پاس نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں جو قاری فرماتے اہل حدیث نہیں آئے گا تو پھر اہل حدیث کا بیٹا توصیف الرحمان کیسے آئے گا؟ ان کے پاس میں تو نہیں ہے. تو چاہیے کہ آدمی خود بھی تو حوالے پیش کرے، خود بھی تو حدیث پیش کرے، ماں دوسرے آدمی سے حوالہ جات اور دلائل کے مطالبہ ہی نہ کرتا رہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا یہ موقف بحمد اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا موقف ہے رضی اللہ عنہم، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے. لہذا اللہ ہمیں مولانا والے موقف اختیار کرتے ہوئے اس دجال اور کذاب اور جہل کے موقف سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کی اٹھے ہاتھ رد نہ فرما اور ابھی اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے. آج کے فرعونوں کو پکڑ. یا اللہ، مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا، ہمارے فرعون تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے. تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں. بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں. آجا آجا نا، تو آ جانا میرے مولا، تو آ جانا میرے مولا. ہماری جگ ہنسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ نا یا اللہ. اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، تو آ کے انہیں دکھا دے. یا اللہ
آیا آیا ہماری ضد مان لے تو ہمارے سامنے ہوتا، ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، ہم تجھ سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے ہیں تیرے آگے پیچھے، یا اللہ ہم شور مچاتے، اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں، ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے ماں، اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں، یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں۔ سارے جمیل کی دعائیں سنیے زلزلے کے بعد، انہوں نے تقریر کی اور دعائیں کی، کہا اے اللہ تجھ سے لپٹنے کو جی چاہ رہا ہے، تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہ رہا ہے، تو ہمارے سامنے آ، ہم تجھ سے لپٹ کر رونا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے چمٹنا چاہتے ہیں، مولا آجا میری گود میں آجا 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 آجا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میرے اللہ کی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کی بے ادبی نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں ہے۔ مولانا آپ کی اس جرت پر ہم صرف ایک ہی جملہ کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گرامی قدر سامعین و محترم ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے نہایت تضرع، عاجزی اور تواضع کے ساتھ گڑ گڑا کے دعائیں مانگی، تو صیف الرحمان دجال اور کذاب نے ان دعاؤں کا کلپ دکھانے کے بعد بجائے اس کے دل میں خشیت، اللہ کا خوف پیدا ہوتا، اس نے خشیت اور خوف کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ کچھ شرم، کچھ حیا، کچھ مروت بھی قریب سے گزری ہوتی تو کم از کم آدمی ایسے جملے نہیں کرتا۔ عجیب بات ہے، زلزلے کے موقع پر مولانا دعائیں فرما رہے ہیں، مولانا کڑ رہے ہیں، مولانا رو رہے ہیں، اس کی زبان سے ایک جملہ بھی ان متاثرین زلزلہ کے حق میں نہیں نکلا، ایک مرتبہ دعائیہ جملہ ان تیری زبان سے نہیں نکلا۔ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم نے تو یہ موقف اختیار یہ نہیں کہا اللہ تیرے پاؤں پکڑ لیں، اللہ تیرے پاؤں لپٹ جائیں، اللہ تیری گود میں بٹھا لینا۔ مولانا فرماتے ہیں اللہ اگر تو ہمارے سامنے ہوتا ہم یوں کر لیتے، اللہ ہم یوں کر لیتے، اللہ ہم یوں کر لیتے، تو میں کہتا ہوں یہ تو بالکل وہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ گویا اور ہوتا ہے اور سچ میں اتر آنا اور ہوتا ہے۔ اللہ کو منانے کے لیے ایسی باتیں کہنا یہ الگ بات ہے، اور سامنے کہنا کہ اللہ نے تیرے پاؤں پکڑتا ہوں یہ بات الگ ہے۔ اور بس اوقات آدمی محبت الہیہ میں غرق ہو کر یا بس اوقات آدمی جذبات میں مغلوب الحال ہو کر ایسے جملے کہہ دیتا ہے، ان جملوں کو خلاف شریعت کوئی نہیں کہتا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے خدا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ایک بندے کی سواری اونٹ یا کوئی سواری کو گم جائے، بندہ تلاش کرتا کرتا تھک گیا، سو گیا، اٹھا تو اچانک جانور اس کے سامنے موجود تھا، اور بندہ خوش ہو کے جملے کہتا ہے بندہ خوش ہو کر یہ جملے کہتا ہے اللہ کو، اے اللہ میں خدا ہوں اور تو میرا بندہ ہے، خوش ہو کر جملے کہتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جملے خلاف شریعت ہے، حالانکہ خلاف شریعت ہے، مطلب یہ تھا کہ بندہ خوشی کے عالم میں کبھی ایسے جملے کہتا ہے، اگر بغیر مغلوب الحال ہونے کے جملے کہتا تو شاید حکم اور ہوتا، اور مغلوب الحال ہو کر جملے کہے اس کا حکم اور ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک اور حدیث مبارک سنیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تشریف لے گئے ہیں، 313 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کی معیت میں ہیں، مقابلے میں دشمن کی تعداد 1000 ہے، جنگجو دشمن ہے، اسلحے کے ساتھ لیس ہے، ان کے بہادر سردار میدان جنگ میں ہیں، تو سب کچھ سامان ان کے پاس موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے دربار میں یوں دعا مانگتے ہیں اللہم ان تہلک هذه الإصابة، یا اللہم ان تہلک هذه الإصابة فلن تعبد ابدا، اللہ اگر یہ میری مٹھی پر جماعت آج ختم ہو گئی، اے میرے اللہ اگر یہ مٹھی پر جماعت ختم ہوگی قیامت تک ہرگز تیرا نام نہیں لیا جائے گا۔ آپ بتائیں کیا ان 313 پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین موقوف ہے؟ کیا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں اترنا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے نازل نہیں ہونا تھا؟ حضرت مہدی نے پیدا نہیں ہونا تھا؟ کیا خلافت کا نظام پوری دنیا میں نہیں رہنا تھا؟ کیا جہاد قیامت تک نہیں رہنا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جذبات محبت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے خصوصی تعلق میں ڈوب کر یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، اپنی جمع پونجی کو اللہ کی عدالت میں پیش کر کے فرمایا ہے، تو کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ عائد کر سکتا ہے؟ تو کبھی آدمی موقع کے مناسب اپنے جذبات میں آ کر یہ جملہ کہہ دیتا ہے، وہ جملہ عام حالات میں ہو تو شاید بندہ اس کے بارے میں اور رائے قائم کرے، لیکن اس حالت میں اس جملے کو یوں اس پہ تبصرے نہیں کیے جاتے جو جب تبصرے تو صرف فرمان جیسے دجال اور کذاب نے کیے ہیں۔
میں سامعین اور ناظرین آپ کی خدمت میں آخر میں گزارش کروں گا، جیسا کہ میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ گزشتہ شب رات مغرب کے بعد جب میں نے توصیف الرحمان کے یہ سارے کلپس اور اس کا بیان سنا، ہم نے اس وقت فیصلہ کیا کہ اس دجال اور کذاب کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اپنے قابل علماء کا دفاع کرنا چاہیے۔ تو آپ کے سامنے ہے، ہم نے اسی طرح مرض کی حالت میں صحت کا انتظار کیے بغیر جواب دیا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک خدا ہے، اپنے حالات کا علم نہیں ہوتا، اور جب تک اللہ توفیق عطا فرمائے دین اور علماء دین کا دفاع کرتے رہنا چاہیے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے دعا فرمائیں، ہماری جماعت اتحاد اہل سنت والجماعت، ہمارا نشریاتی ادارہ آنار میڈیا سروس، اللہ اس کو قائم اور دائم رکھے، ہماری اس پوری ٹیم کو اللہ خصوصی مدد اور نصرت فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں آخر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے اس مشن کے لیے جو اسباب، وسائل، افراد اور ضروریات چاہیے، اللہ خزانہ غیب سے اس کو پورا فرما دے، تاکہ ہم مرتے دم تک اپنے دین کا، علماء دین کا دفاع کرتے رہیں، اور ہم اس دفاع کو بہت ضروری سمجھ کر کرتے ہیں۔ اور میں ایک غلط فہمی کا اظہار کرنا نہایت ضروری سمجھتا ہوں۔ بس اوقات مجھے بعض حضرات کہہ دیتے ہیں کہ مولانا آپ یہ فرمائیں فضائل اعمال کتاب ہے تو کیا اس کا مقام سے بخاری سے بلند ہے؟ کیا ہماری بنیادی کتاب ہے؟ اس پر اتنی شدت سے آپ دفاع کیوں کرتے ہیں؟ تبلیغی جماعت، کیا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے؟ آپ شدت سے ان کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ میں ان حضرات کی خدمت میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فضائل اعمال اگرچہ درسی کتب کے حوالے سے، مسائل کی کتابوں کے حوالے سے ہماری بنیادی حیثیت نہ رکھتی ہو، لیکن اس وقت پوری دنیا میں جو لوگ تبلیغی جماعت کی محنت کی برکت سے ہدایت پر آ رہے ہیں، بحمدللہ تعالیٰ یہ فضائل اعمال کی ہدایت کا سبب بنی ہے، اعمال بڑھانے کا سبب بنی ہے۔ دشمن سمجھتا ہے کہ عوام کا لاکھوں کی تعداد میں طبقہ فضائل اعمال پر اعتماد کرتا ہے، ہم فضائل اعمال کو مجروح کر دیں تو تبلیغ جماعت مجروح ہوگی، تبلیغ جماعت مجروح ہوگی، مسلک دیوبند مجروح ہوگا، اور اس کی آڑ میں ان کے خلاف کام کرنا بڑا آسان ہوگا۔ تو فضائل اعمال کا دفاع تبلیغی جماعت کا دفاع ہے، تبلیغی جماعت کا دفاع ہمارے مسلک، ہمارے موقف کا دفاع ہے۔ بالکل اسی طرح جو ہمارے تبلیغی جماعت کے اکابر ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حاجی عبدالوہاب صاحب ہیں، مولانا جمشید صاحب ہیں، یا مولانا خورشید صاحب ہیں، مولانا احسان صاحب ہیں، دیگر جتنے بھی علماء ہیں، اللہ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دشمن سمجھتا ہے ان کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں بحمدللہ دعوت اور تبلیغ کا کام جاری ہے، تو وہ کوشش کرے گا ان کی شخصیات کو مجروح کرے تاکہ ان سے وابستہ حضرات ان سے دور ہوں اور ان کے ایمان میں تزلزل رہے۔ اللہ نے ہمیں زندہ رکھا تو ہم انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک اپنے ایمان کا بھی دفاع کریں گے، اپنے عقائد کا بھی دفاع کریں گے، اپنے مسائل کا بھی دفاع کریں گے، اور ہمارے جمیع علماء اکابرین جو دین کی خدمت فرما رہے ہیں، ہم معقول اور جائز حد تک ان کا بھی دفاع کریں گے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور قیامت کے دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، کفری طاقتوں کا پیاد دام کر گئے، کفری طاقتوں کا پیاد دام کر گئے۔ ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام